السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو عمران موٹیویشنل ٹاکس۔ دوستوں، سب سے پہلے تو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس سے یہ ہوگا جو بھی میری نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی اور آپ وہ ویڈیو مس نہیں کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھی ویڈیو فیم یا پیسوں کے لیے نہیں بناتا، میں صرف اور صرف ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ینگسٹرز، خاص کر ہماری جو یوتھ ہے، ان کو میں ایک ایسے مقام پر لانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا تھا کہ میں اس مقام پر آؤں ایک بہت ینگ ایج میں۔ انفارچونیٹلی مجھے ایسے ٹیچرز نہیں ملے، مجھے ایسے مینٹرز نہیں ملے جو مجھے گائیڈ کر سکیں۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ، یوٹیوب اتنا عام پاپولر نہیں تھا، یا سمجھ لیں نیا نیا ہی شروع ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں وہ نہیں کر سکا۔ بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو بھی اسکول میں ہیں، جنہوں نے ابھی نیا نیا کالج شروع کیا ہے، وہ میری باتیں سنیں، وہی چیزیں سمجھیں۔ کیونکہ دوستو، اگر کسی کو کوئی ایسا شخص، ایسا مینٹور مل جائے نا جو اس کو کوئی زبردست سکسیس کی راہ پہ لے جائے، جو اس کو سکسیسفل باتیں بتائے، وہ ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے دوست دکھاؤ جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، میں تمہیں تمہارا بینک بیلنس بتا دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے دوستوں، اگر آپ نکمے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، فضول لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کی کوئی سوچ وسیع نہیں ہے، کوئی سوچ کا پیمانہ آگے تک نہیں دیکھتا، تو پھر آپ کی سوچ بھی وہیں تک لمیٹڈ رہے گی۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے پاس ویژنز ہیں، جو آئیڈیاز اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، جو انوویشن چاہتے ہیں، جو انوینشنز کرنا چاہتے ہیں، تو دوستوں آپ بھی ایک دن سکسیسفل بنیں گے۔ کیونکہ آپ جب اس محفل میں بیٹھیں گے تو یہی باتیں ہوں گی، یہی کچھ ہوگا، سٹارٹ اپس کی باتیں ہوں گی، آئیڈیاز، انوویشنز، کریشنز، تو آپ کی بھی سوچ وہیں چلے گی۔ اگر آپ بیٹھ کے فضول گپوں میں اس میں لگ گئے تو آپ کا مائنڈ پھر وہیں چلے گا دوستوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں ہم امیر نہیں بنتے، پھر ہم کہتے ہیں ہم سکسیسفل نہیں ہوتے۔ اگلے بندہ دیکھو یار، وہ کہاں پہنچ گیا۔ ایک ماں کے 2 اولادیں، 3، 4، 5 بچے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ، 2 بچے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں اور باقی وہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستوں کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں دوستوں، وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا، بٹ تھوڑا سا ڈیٹیل میں رہنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو ہم دیکھ کے بڑی جلدی اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ہاں یہ شخص یہ کر رہا ہوگا، یا یہ شخص نے اس لیے کیا ہوگا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہوگا۔ ہم ججمنٹل جو ہوتے ہیں نا، مطلب اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ہم فیصلے بہت جلدی ہم وہ سوچ لیتے ہیں، کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، ہاں یہ شخص ایسا ہوگا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص تھا، وہ ٹرین پہ چڑھا۔ جب ٹرین میں چڑھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، بڑے چھوٹے سے بچے تھے اور بڑے شرارتی بچے تھے۔ تو وہ ٹرین کی آئل میں یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں، اور جتنے بھی پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی بک پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے، تو وہ بڑے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا باپ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بچوں نے ہنگامہ مچایا ہوا ٹرین میں، اس کا باپ کو چپ ہی نہیں کرا رہا۔ تو ایک آدمی بڑے غصے میں اٹھا اور اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا، یار تم کیسے انسان ہو؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم سب یہاں پہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سیریس ہے، کوئی کیسا ہے، اور تمہارے بچے اتنے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اپنے بچوں کا خیال ہی نہیں کر رہے، یار کیسے باپ ہو تم؟ تو اس نے ایک لمبی سی سانس لی۔ اس نے بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، سافٹ وائس میں اس نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں ابھی ان کی ماں کو دفنا کے آ رہا ہوں۔ ان کی ماں کا کچھ گھنٹوں پہلے انتقال ہوا ہے، اور میں نے ابھی اس کو تھوڑی دیر پہلے دفنایا ہے، اور بچوں کو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کھو دیا، اور میرے پہ کیا گزر رہی ہے یہ اس ٹرین میں کوئی نہیں جانتا۔ یقین مانے، وہ جو شخص غصے میں آیا تھا اس کے پاس پوچھنے، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شخص نے یہ سوچا کہ یار میں نے کیا کر دیا، میں نے اس سے پوچھے بنا، اس کا حال جانے بنا ڈائریکٹ اس پہ میں نے آ کے غصہ کر دیا۔ تو دوستو یہ یاد رکھیں، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جو ہے نا وہ
سچ نہیں ہوتا، اس کی گہرائی میں جائیں. کیوں ہمارے دین اور ہمارے ریلیجن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا ثبوت ہونا چاہیے، ہر چیز کی گہرائی میں جا کے اس کا تب جا کے اس کا صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھ کر آپ نے کسی کا فیصلہ نہیں کر لیا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شخص یہ کر رہا ہے، پہلے اس کی تحقیقات تو کریں کہ وہ کیوں کر رہا تھا، کیا وجہ تھی، کس لیے. ہم راہ چلتے ہوئے کسی لڑکی کو دیکھیں گے، ہم اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہم سوچ لیں گے. ہم راہ چلتے ہوئے کسی بوڑھے شخص کو دیکھیں گے، وہ بیچارہ مانگ رہا ہوگا، کوئی کھانے کے لیے مانگ رہا ہوگا، کوئی پیسوں کے لیے مانگ رہا ہوگا، ہم پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچ لیں گے. جس کی جتنی ذہنیت وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے. دوستوں میرا فرض ہے آپ کو بتانا کہ دوستوں اپنے اس ذہن کو وسیع کریں. آپ دیکھیں میری بات سنیں، میں تو یقین مانیں آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں تک کہ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں نا، آپ مینیجر ہیں، آپ اونر ہیں، آپ CEO ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، چاہے آپ ایک نارمل امپلائی کیوں نہیں ہے اس کمپنی میں، ایک جو کلینر ہوتا ہے نا، کلینر، ٹوائلٹ کلینر، یا جو آپ کا سمجھ لیں جو کلینر ہوتا ہے جو آفس کلین کرتا ہے، جھاڑو وغیرہ لگاتا ہے، یقین مانیں آپ کو اس سے بھی اتنے پیار سے، اتنے تحمل سے بات کرنی چاہیے اور اس کا حال پوچھنا چاہیے. یقین مانیں وہ شخص اتنی دعائیں دے گا آپ کو، اتنی دعائیں دے گا آپ کو. میں آپ کو چھوٹی سی اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک بار دبئی سے کراچی جا رہا تھا، تو ایک فلائٹ پہ میں بیٹھا، تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بزرگ آ رہے تھے، وہ بھی کراچی سے تھے غالباً. تو وہ بیٹھے وہاں پہ. جب وہ بیٹھنے والے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو سیٹ بیلٹ ہے وہ بکل ہوئی ہے. تو مجھے ایک دم سے خیال آیا ابھی وہ جھکیں گے، وہ اس کو ان بکل کریں گے، پھر بیٹھیں گے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس ہاتھ بڑھا کے میں نے ان کے لیے اس کو ان بکل کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیا، اور میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، میں نے بس وہ جلدی سے کر دیا. انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد جب جہاز نے ٹیک آف کیا اور ان کی مجھ سے سلام دعائی ہوئی، آپ یقین مانو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے مجھے یہ کہا، بیٹا کاش میرا بیٹا تمہاری طرح ہوتا. آپ یقین نہیں مانیں گے، دیکھیں اتنی چھوٹی سی، کیونکہ اگر آپ سوچیں گے نہیں کسی کے بارے میں دوستوں، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا جب دنیا آپ کے بارے میں نہیں سوچے گی. اگر آپ کسی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، دنیا آپ کے بارے میں نہیں سوچے گی. کیسے سوچے گی؟ اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کرے گا دوستوں، کوئی آپ کے لیے اچھا کام کیوں نہیں کرے گا؟ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں دوستوں، کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے، کسی نے آپ کو مارا ہے، کسی نے آپ کو ذلیل کیا ہے، کسی نے آپ کو گالیاں دی ہیں، اس کو رات کو سونے سے پہلے معاف کر دو. اس کو رات کو سونے سے پہلے معاف کر دو دوستوں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص مسجد میں انٹر ہونے والے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو بتا دیا کہ جو شخص اندر آنے والے ہیں مسجد میں، وہ ان کو جنت کی بشارت، مطلب ان کو جنتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ جو شخص ابھی اندر آئے گا یہ جنتی ہے. تو لوگوں نے دیکھا اندر آتے ہوئے، بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر وہی بات ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بندوں کو جو شخص اندر آنے والا ہے وہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی یہی ہوا. تو ان میں سے ایک صحابی تھے، وہ حیران، مطلب وہ ہو گئے کہ یار مجھے یہ دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ کیا وجہ ہے، آخر اس شخص میں ایسی کیا خوبی ہے کہ جو ان کو پہلے سے جنت کی بشارت دے دی گئی. تو انہوں نے اس صحابی کو کہا کہ میں یہاں پہ مسافر ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے میں 3-4 دن آپ کے ساتھ رک جاؤں، پھر میں سفر پہ چلا جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل بالکل. تو وہ رکے ان کے ساتھ، 3 راتیں رکے ہیں، ان کے ساتھ کھایا پیا، سوئے، نمازیں پڑھی. تو انہوں نے تیسرے رات غالباً یا چوتھی رات اس صحابی سے ہی پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں، ایسا کون سا عمل ہے آپ کا؟ میں 3 راتوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نارمل کھانا کھا رہے ہیں، وہی سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں کام پہ، واپس آ رہے ہیں، میں بھی وہی کرتا ہوں، تو آپ کو جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دے دی؟ تو اس صحابی نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں رات کو سونے سے پہلے میرے پورے دن میں اگر میری کسی سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کسی نے مجھے کوئی کہا ہے، کسی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، میں اس کو معاف کر دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کتنا ہی چھوٹا عمل بظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑا عمل ہے دوستوں. تو دوستوں ہماری ہر چیز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ہماری نیت، ہماری ایکشنز،
مطلب ہر چیز ہماری کنیکٹڈ ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم ترقی نہیں کر پاتے, پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں یار بیماریاں لگ گئی ہیں, ٹینشن سے گھر میں. تو ٹینشنس تو کیسے نہیں ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اتنے دور چلے جاتے ہیں, اور جب ہمیں بیسک پتہ ہی نہیں ہے اور ہم اچھے کام کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں ٹینشن, بیماریاں, مصیبتیں, ڈپریشن, یہ سب کچھ ہوگا. دوسری بات ہے دوستوں, جو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتائی کہ اپنے دماغ کو کھولیں, آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی کوشش کریں. جب آؤٹ آف دی باکس سوچیں گے نا تو پھر آپ ترقی کی راہ پہ چلیں گے, تب آپ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھیں گے. دوستوں میری ویڈیو کافی لمبی ہوگی, میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز چھوٹی ہوں, بٹ مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ ویڈیوز میری تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہاں تک مجھے برداشت کیا ہوگا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی دوستوں تو شیئر کر لینا. میں پیسے یا فیم کے لیے نہیں کرتا, بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میری ویڈیو سن کے فائدہ اٹھا لے اور مجھے اس کا ثواب ملے, اور وہ شخص جو ہے وہ ترقی کی سیڑھیوں پہ چڑھے. اللہ حافظ.